خداوندا تو لشکراں دا خدا ہے، ٹھکانہ تیرا مینوں چنگا لگا ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ عزیز ناظرین، آپ سبوں کی خدمت میں سلام، شلوم اور السلام علیکم۔ آج پھر سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس مخلص دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں اپنے عزیز و اقارب، گھرانے اور پیاروں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آئیے ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں قرآن سے قرآن تک۔ پچھلے ہفتے کے پروگرام میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا، اور میں نے آپ کو بائبل مقدس سے ایک حوالہ شیئر کیا تھا، اور پھر قرآن شریف کی ایک سورہ ہے، سورہ القصص، 28ویں سورہ، اس کے اندر سے میں ڈیٹیل اور تفصیل آپ کو دے رہا تھا، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تھا اس لیے سلسلہ گفتگو کو ہمیں وہیں روکنا پڑا۔ لیکن آئیے اس حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوتا ہے اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، اور جسے بائبل مقدس نے مدیان کہا اسے مدین کہا گیا، ملک مدین کے اندر، اور وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات نوجوان لڑکیوں سے ہوتی ہے جو کہ اپنے چارپائیوں کو پانی پلانے کی غرض سے کنویں پر ہوتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی ہیلپ کرتے ہیں، اور وہ اپنے باپ کو جا کر بتاتی ہیں، اور ان کا باپ ان کو طلب کرتا ہے، اور وہاں سے ہمارا سلسلہ گفتگو پھر شروع ہو رہا ہے۔ اور بیچ میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں دا ہولی بائبل اور شان انبیاء میں گستاخیاں، یہ تو ایک کتاب کا حوالہ، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن خدا اور اس کے کلام کی قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو آج میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ جب وہ لڑکیاں ان کو بلاتی ہیں اور اپنے باپ کے پاس ان کو لے کر جاتی ہیں، تو ان میں سے ایک لڑکی بولتی، وہ کہتی، ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھتے ہیں وہ جو توانا ہو اور ایماندار ہو، یعنی یہ خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر، اس وعدے پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو گے، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہ وعدہ ہو رہا ہے کہ میں ایک بیٹی کو آپ کے ساتھ بیاہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہوگی، وعدہ یہ ہوگا کہ تم کیا کرو گے، 8 سال میری خدمت کرو گے، اور پھر اگر ہو سکے تو 10 سال کر دو۔ موسیٰ نے کہا مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت آپ چاہو پوری کر دوں، پھر بھی مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے، تو تور کی طرف سے، کوہ تور کا آپ نے قصہ سنا گا، آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لاؤں، یہ آگ کا انگارہ لے کر آؤں تاکہ تم تاپو، یعنی تمہیں ہیٹ ملے، تم جو ہے وہ تپش اس کی لو، اور تمہیں سردی کے خلاف گرمی مل جائے، یا جو بھی اور بھی استعمال اس کا ہو سکتا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ میں تو خدائے رب العالمین ہوں۔ اب سن لیجئے غور کے ساتھ، پیارے مسلمان بہن بھائیوں، جو رب ہے وہ کائنات کا رب ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ آیت ہے، کیا لکھا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، میں تمام لوگوں کا رب ہوں، انسانوں کا، حیوانوں کا، چرند کا، پرند کا، حیوانات کا، نباتات کا، جمادات کا، ساری چیزوں کا میں رب ہوں، ساری چیزوں کا میں رب ہوں۔ یاد رکھیے، رب المسلمین نہیں ہے، رب المسیحین نہیں ہے، رب الیہود نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ کا ایمان اس بات پر ہے، اس کے اوپر بہت سے پروگرام میں گفتگو ہو چکی ہے، تو پھر اس پہ قبضہ نہ کیجئے، بلکہ رب العالمین کی بات جو ہے وہ سننے کی کوشش کیجئے۔
تو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر آگے کافی تفصیلات موجود ہیں کہ اس درخت میں سے آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو رب العالمین ہوں۔ لیکن سلسلہ گفتگو یہاں نہیں رکے گا، بلکہ قتل کی جو بات ہے وہ قرآن میں 2 بار آئی ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ حوالہ جو ہے یہ قرآن کی سورہ الکہف کے اندر موجود ہے، 18ویں سورہ ہے قرآن کی۔ آئیے میں آپ کو وہاں تک لے چلتا ہوں، اور اس کی 15ویں آیت سے آپ قرآن شریف میں سے سنیں گے، اور یقینی طور پر آپ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جائے گا جو چھپائی گئی ہیں اور جو جھوٹ کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ آپ سورہ الکہف اور اس کے اندر سے چند حوالہ جات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ معاملات جو ہیں یہ ہیں کیا، اور کیوں اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں جن کی کوئی دلیل جو ہے وہ انسانوں کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب انسانوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ بیان کیوں کرتے ہیں، اور جب وہ بیان کرتے ہیں تو یاد رکھیے پھر لوگوں کی جو طبیعتیں ہیں، لوگوں کے جو دل ہیں، وہ ان کا اثر پذیر ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ان کے اوپر اثر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کنفیوز ہو کر جو ہے وہ بڑے عجیب تر کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ایک بات اس حوالہ کے عرض کرنے سے پہلے آپ کو عرض کر دوں، کہی تھی کہ کلیئرٹی موجود ہے بائبل مقدس کے اندر۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو بائبل مقدس اسے بھی کوٹ کرتی ہے، اور اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو اسے بھی کوٹ کرتی ہے، لیکن شک میں مبتلا انسان بائبل پڑھنے کے بعد، توریت شریف پڑھنے کے بعد، انجیل شریف پڑھنے کے بعد نہیں رہتا ہے۔ ویرہز سورہ الکہف ہے، اور پہلے ایک اور حوالہ عرض کر دوں، اس کی 22ویں آیت ہے۔ سورہ الکہف کیا ہے؟ یہ جو ہے اصحاب کہف کا قصہ بہت مشہور ہے، یہ ضمناً عرض کر رہا ہوں آج کے پروگرام میں، کہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تھے اور وہ غار کے اندر تھے، اور پھر وہ جو ہے وہ 300 سال وہاں رہے، اور پھر وہ زندہ ہو گئے۔ یہ اس کی سٹوری ہے، لیکن اگر اس کو گوگل آپ کرنا چاہیں گے تو سٹوری آف 7 سلیپرز کے نام سے آپ کو یہ مل جائے گی، اور یہ جو کوئی 4ویں-5ویں صدی کے اندر جو واقعات ہوئے ان کی بات ہے۔ لیکن آئیے یہ میں 22ویں آیت ضمناً پڑھ رہا ہوں، ہم اپنے پروگرام اور موضوع کی طرف چلیں گے کہ یہاں پہ لکھا، یعنی کلیئرٹی، کلیئر باتیں آپ کو کہاں سے ملیں گی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے، یعنی اندازہ سے کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب یہ بات تعداد بتائی جا رہی ہے، اور میں نے 7 سلیپرز کا نام لیا ہے، آپ گوگل کریں اور آپ وہاں سے پڑھیں کہ یہ کس صدی کے واقعات ہیں، اور پھر سورہ الکہف کو بھی پڑھ لیجئے۔ لیکن بائبل آپ کو کلیئر بتاتی ہے کہ کیا ہوا تھا، لیکن قرآن شریف کے اندر جو آپ کو بات مل رہی ہے، اور یہاں آپ کی مدد کرنا میرا مقصد ہے، الجھانا مقصد نہیں، اور یہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہے کہ جن باتوں کے بارے میں آپ کو پتہ نہ چلے، شک پیدا ہو جائے، آپ ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جو تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ کہاں لکھا ہے یہ بھی اہل دل، اہل علم اور اہل تحقیق کے لیے عرض کر دوں کہ یہ سورہ یونس کے اندر حوالہ موجود ہے۔ اور قرآن شریف جب کوئی بات یا کے ساتھ کہتا ہے تو سن لیجئے، یہاں کلیئرٹی نہیں مل رہی۔ پہلی بات کیا لکھی ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے، کیا تھا؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کلب کہتے ہیں کتے کو، یعنی کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے لیکن چھٹا ان کا کتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں کے ساتھ بات ہے وَيَقُولُونَ، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ کتنے تھے؟ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ لیکن اگلی آیت کے حصے میں لکھا کیا ہے؟ کہہ دو
کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملہ میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو کرنا، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کرنا، اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال سوئے رہے، یعنی 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اب یہ واقعہ میں نے ضمناً عرض کیا ہے، کلیئرٹی یعنی وضاحت کے ساتھ جو واقعات ہیں وہ آپ کو کہاں ملیں گے، لیکن چونکہ یہ ہسٹوریکل بات ہے، اور آج میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ قرآن سے قرآن تک جو موضوع ہے، سلسلہ گفتگو ہے، موضوع سخن جو ہے، یہ چونکہ ایک طویل بات ہوگی اور بہت سارے پروگرام ملیں گے، لیکن ان پروگرام کے اندر آپ کو نکات بھی ملیں گے کہ ہر قرآن سے قرآن تک کے پروگرام میں ہم نے کیا کیا عرض کیا آپ کے لیے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصحاب کہف کون تھے۔ اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیے کہ یہ اصحاب کہف کون تھے۔ یہ مسلمان نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، بلکہ اسلامی تفسیر اور تاریخ کے اندر یہ واقعات درج ہیں۔ یہ جناب مسیح کے ماننے والے تھے، یہ مسیحی تھے۔ مسیحیوں کے لیے بھی عرض کر دوں، آپ گھبرایا نہ کریں، قرآن شریف تو بھرا پڑا ہے آپ کے فضائل کے ساتھ، آپ کی خوبیوں کے ساتھ، اور جس کو ہم سب مانتے ہیں اور ساری دنیا اس کی منتظر ہے، جناب حضور المسیح کو، اس کے کمالات اور اوصاف، اس کی نعتیں اور تعریفیں قرآن شریف کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ تو نہ صرف یہ کوئی قصہ ہے، بلکہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن اور قرآن کی تفسیروں کے مطابق، قرآن کی تاریخ کے مطابق اور اسلام کی تفسیر اور تاریخ کے مطابق، یہ واقعہ جو ہے یہ جناب حضرت مسیح کے صحابہ کے متعلق ہے، یعنی یسوع مسیح کے ماننے والوں کے متعلق ہے کہ ان کی تعداد اتنی تھی، لیکن تحقیق کے طور پر اور معلومات کے طور پر آپ 7 سلیپرز لکھیں گے گوگل میں تو سٹوری ول بی دیر، آپ اس کو پڑھیے۔ لیکن قرآن شریف میں لکھا کیا ہے کہ وہ کتنے تھے؟ کہا گیا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، یا پھر چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ کتنے 9 اوپر 300 سال سوئے رہے۔ کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اور پھر بات کیا لکھی تھی؟ جب تعداد بتائی گئی تو کلیئرٹی نہیں ہے، بلکہ کہا گیا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، یا پھر 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اور بعد میں کیا کہہ دیا گیا؟ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے۔ حالانکہ یہ ہسٹری کا واقعہ ہے، آپ پڑھیے۔ اسی لیے یاد رکھیے، بات نہیں کرنے دی جاتی، دہشت وحشت ماحول کریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ قرآن شریف کو صرف پڑھیں، اس کی گہرائی میں نہ جائیں۔ کیوں گہرائی میں نہ جائیں؟ کیوں آپ نہ پڑھیں؟ اور میرا ایمان کہتا ہے کہ میرے پروگرام طالب علموں کے لیے، وکلاء کے لیے، ادیبوں کے لیے، صحافیوں کے لیے، ججز کے لیے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہے۔ انہیں ان کا علم، ان کی حکمت، ان کی قوت سماعت، جو کچھ انہوں نے سنا ہے، دیکھا ہے، وہ اس بات پر موٹیویٹ کرے گی، متوجہ کرے گی کہ آئیے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ ایسی بات ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا ہے، اور ان کو خدا ہی جانتا ہے، پروردگار جانتا ہے۔ تو تھوڑے ہی لوگ تم جانتے ہیں، لیکن تم ان کے معاملہ میں گفتگو نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پتا، تھوڑے لوگوں کو پتا، لیکن میں نے آپ کو اصل سورس بھی بتا دیا ہے، 7 سلیپرز کا جو واقعہ ہے، سٹوری آف 7 سلیپرز، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں گوگل میں جا کر۔ اور کہا کہ ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، مگر کیسی گفتگو؟ بس سرسری سی گفتگو کرنا، اور نہ ان کے بارے میں ان سے کسی سے کچھ دریافت بھی نہیں کرنا۔ اب کیوں دریافت نہیں کرنا ہے؟ دریافت کرنا چاہیے۔
اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کام کی نسبت یہ نہ کہنا کہ مجھے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ دوں اگر خدا چاہے تو میں کر دوں گا۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو بائبل مقدس کے پاس لے کر چلتا ہوں اور آپ حیران ہوں گے، اور میں اس وقت اناجیل مبارکہ کے حصے میں سے جناب حضرت یعقوب کے خط میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اور آپ کو کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 13 سے میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ، سن لیجئے، یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے، پس جو کوئی بلائی کرنا جانتا ہے۔ سنیے بائبل مقدس کی اعلیٰ تعلیم۔ آپ بعض وقت کہتے ہیں نا جی میرا دل ہے میں نیکی کروں یا نہ کروں، نہیں، آپ کا دل نہیں ہے، بائبل مقدس خدا کا ایسا کلام ہے۔ اور جب یہ باتیں میں ناظرین آپ سے کر رہا ہوں، میرے اوپر خدا کی روح جنبش کر رہی ہے، مجھے خدا کی برکت، اس کا مسا، اس کی انائنٹنگ چھو رہی ہے۔ ایسا کلام ہے، دنیا میں ایسا کلام آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ اور یہ کیسی زبردست بات کلام نے بیان کی ہے۔ پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے، اچھائی کر سکتے ہو، بچا سکتے ہو، کسی کو دے سکتے ہو، معاف کر سکتے ہو، اور وہ نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ یہ آپ کا ثواب دیدی اختیار نہیں ہے، آپ کی اتھارٹی نہیں کہ آپ کریں اچھا کام یا نہ کریں، بلکہ بائبل مقدس خدا کے کلام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میں اچھائی کر سکتا ہوں، نہیں کرتے ہیں، تو یہ گناہ ہے آپ کے لیے۔ تو اب دیکھیے جو قرآن شریف نے بیان کیا تھا، اس کے لحاظ سے، اس کی نسبت سے جو کلام ہے وہ قرآن شریف سے کہیں زیادہ پہلے، صدیوں پہلے بائبل مقدس کے اندر موجود ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ یہ بھی دیدہ دلیری کے ساتھ کہے نہیں جی مسیحی یا یہودی قرآن کی باتیں بیان کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کر جو ہے گوروں نے تو ترقی کر لی، یہودیوں نے ترقی کر لی، ویسٹرن نے ترقی کر لی ہے، تو بھئی جنہوں نے پڑھ کر ترقی کر لی ہے، آپ تو مان بھی رہے ہیں، آپ عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ ترقی کیوں نہیں کرتے؟ حقیقت کیا ہے؟ اصل کیا ہے کہ خدا کا کلام بائبل مقدس تمام حکمت اور دانائی اور علوم کا خزانہ ہے۔ جب آپ اسے دل سے پڑھیں گے، ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، تو آپ کو معاملات کی سمجھ آئے گی کہ یہ خدا کا کلام آپ کو کس طرح سے دانائی بخشتا ہے اور روشنی بخشتا ہے، اور پھر آپ کی آنکھوں کے جو اندھیرے ہیں ان کو یہ دور کر دیتا ہے۔ اب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا واقعہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ضمناً ایک وضاحتی نوٹ مجھے آپ کو شیئر کرنا پڑا کہ دلیل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، پوری کلیئرٹی اور وضاحت کے ساتھ جو باتیں ہیں وہ کہاں لکھی گئی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ عرض کر دیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں قصہ موسیٰ اور خضر۔ اب آپ نے یہ بات اگر جب بھی پوچھنی ہے تو آپ کسی مسلمان بھائی عالم سے جب یہ بات 2 نام لیں گے، یہ میں آپ کے لیے یہ معلوماتی باتیں شیئر کر رہا ہوں، آپ کہیں گے قصہ موسیٰ اور خضر کہاں ہے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا بات پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ قصہ موسیٰ اور خضر جو ہے یہ کہاں ہے؟ یہ سورہ الکہف 18ویں سورہ اور اس کی آیت نمبر 64 سے میں آپ کے ساتھ شروع کروں، بلکہ 62 آیت سے شروع کر رہا ہوں، 62 سے، سورہ 18 ورس نمبر 62 سے کہتے ہیں کہ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا ہمارے لیے کھانا لاؤ۔ بڑی غور کے ساتھ سننا ہے، اس سفر سے ہم کو بہت سی تکان یعنی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بندے کو مکہ مار کے مارا تھا تو بھی کہا تھا کہ یہ شیطان نے مجھ سے کروایا، لیکن ایک ہستی بجا طور پر محمود ہے
اور اعلیٰ مقام رکھتی ہے وہ حضور المسیح کی ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر بارہا میں نے پروگرام میں ہائی لائٹ کیا ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا جتنے بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام ہو کوئی بھی ہوں اس دنیا میں پیدا ہوتے آتے ہیں، ان سب کو ابلیس چھوتا اور کچوکا مارتا ہے، مگر سوائے جناب حضرت مسیح اور ان کی ماں مریم کے، ان کو نہیں چھو سکتا ہے۔ بہرکیف یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں وہ شیطان نے مجھے بلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا، یعنی وہ مچھلی وہاں چلے گی۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے ہیں، یعنی جہاں وہ مچھلی بھول گیا ہے تو، اور وہ مچھلی پانی کے اندر چلی گئی، یعنی اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ مچھلی تھی یا بھونی ہوئی تھی یا تلی ہوئی تھی، بہرکیف جو قرآن بیان کر رہا ہے میں تو وہ بیان کر رہا ہوں، اور آپ کو ان تمام کتابوں اور قصوں، کہانیوں، ویڈیو تقاریر اور بڑے بڑے مناظروں کی کلی کھلتی ہوئی نظر آئے گی کہ یہ کتنا جھوٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کہتے ہیں کہ اسی مقام کی مجھے تلاش تھی، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹ گئے، یعنی اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے وہاں لوٹ گئے۔ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے رحمت سے ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ اس بندے کا جو نام ہے وہ آپ جب پوچھیں گے مسلمانوں یہ بندہ کون ہے، تو اس کا نام اسلامی تاریخ، تفسیر اور ان کے ایمانی نکات کے مطابق جناب حضرت خضر کا ملتا ہے۔ اور وہ بندہ کیسا ہے، وہ کہتے ہیں اس بندے کو خدا نے کیا دیے تھے، وَآتَيْنَا رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعِلْمُنَا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، یعنی اگر آپ تیسری بات کسی پہ علم لدنی کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ علم لدنی جو دیا گیا تھا ڈائریکٹلی علم، وہ حضرت خضر کو ملا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں موسیٰ نے ان سے جن کا نام اب بریکٹ میں لکھا ہے، عربی ٹیکسٹ کے اندر موجود نہیں، خضر تھا، کہ جو کچھ خدا نے آپ کو سکھایا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ تیار ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام آپ اس بندے سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی آپ سکھائیں۔ خضر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو، یعنی بریکٹ میں خضر ہے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر کے بھی کیوں رہ سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں، یعنی آپ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر شرط یہ ہے کہ تم نے مجھ سے بات نہیں پوچھنی جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں، یعنی خود نہ بتاؤں۔ تو وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا، یعنی جس کشتی میں تو کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے کیونکہ شرائط یہ تھیں کہ مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا ہے۔ موسیٰ نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملہ میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا۔ اب سن لیجئے، ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ خضر نے اسے مار ڈالا ہے۔ یہ اب اس ہستی سے بھی قتل ہو رہا ہے جس کے متعلق قرآن نے یہ خود بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں، اس سے اللہ نے علم دیا تھا اور علم لدنی دیا تھا، اور پھر رحمت بھی اس پر کی ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام اس سے سیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہوا کہ خضر نے اس کو مار ڈالا، موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی ہے۔ خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں عافیت کو ہی سمجھیں۔ پھر دونوں چلتے گئے یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا طلب کیا۔ اب میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی قتل ہوا، اور وہ بات بھی یاد رکھیے کہ دا ہولی بائبل اینڈ شان انبیاء میں گستاخیاں، ایسی کتابیں، ایسی کیسٹیں آپ کو ملیں گی، لیکن نہ صرف موسیٰ علیہ السلام سے بلکہ جس کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور جس سے ریکویسٹ کی تھی موسیٰ علیہ السلام مجھے کچھ سکھاؤ، اس سے بھی قتل ہو جاتا ہے۔ اور لکھا یہ ہے غلامن فقتلہ،
اس نے حتیٰ اذا لے کے یا غلامن فقتلہ، اس نے اس غلام لڑکے کو قتل کر دیا ہے۔ اور پھر اب تیسری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کہتے ہیں کہ آپ بار بار، موسیٰ علیہ السلام ان سے پھر معافی مانگتے، پھر وہ گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں اور ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ گاؤں والوں نے کہا کوئی کھانا نہیں۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی، تو خضر نے ان کو سیدھا کر دیے۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے ان کا معاوضہ لے لیتے تاکہ کھانا کام میں آتا۔ خضر نے کہا آپ مجھ میں اور تم میں علیحدگی ہوگی، جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں۔ اب سن لیجئے بھید کیا ہے۔ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جسے انہوں نے پھاڑ دیا تھا، جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتی چلا کر گزارا کرتے تھے، ان کے سامنے کی طرف سے ایک بادشاہ جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ اسے اس پر غضب نہ کر سکے۔ یہ پہلی ریزن۔ اور وہ جو لڑکا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ اب اندازہ کیجئے دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عنایت فرما دے جو محنتی ہو، فرما بردار ہو، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور جو دیوار تھی وہ یتیم لڑکوں کی تھی، اور شہر میں رہتے تو اس کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں پھر اپنا وہ خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ یہ سورہ الکہف کی باتیں میں نے آپ کے ساتھ عرض کی ہیں۔ دعا کریں گے۔ رب العالمین، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں، آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین کو، ہم سب کو بڑی برکت دے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ یہ دعا حضور یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو کو سنا اور بہت ساری حقیقتیں آپ پر کھل گئی ہیں اور یہ کھلتی رہیں گی، لیکن ایک ہی عرض ہے، آپ دوسروں کے ساتھ بھی اس پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی کہوں گا، عرض کروں گا کہ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آپ کا شکریہ۔